بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بڑ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ چودھری مون سلائی کو کمانڈر کا منہ توڑ جواب، پاجی منہ جانا پرلے پاسے لگ گیا جا کے، ایڈا کا منہ توڑ جواب آیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں کہ پنجاب کے اندر ایک اور چودھری ہے جو جھوٹو چوٹ چتالی بولنے میں ماہر ہے۔ جھوٹو چوٹ چتالی جس کو نہیں سمجھ آتا، میں اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں۔ جھوٹو چوٹ چتالی کا مطلب ہوتا ہے کہ مکمل جھوٹ، یعنی وہ ایسا جھوٹ بولتے ہیں جنہوں سن کے جھوٹ بھی کہے کہ یار اچھا انج بھی ہوتا ہے، تو اس طرح کا جھوٹ بولنے والے کو جھوٹو چوٹ چتالی کہا جاتا ہے، یعنی شدید ترین جھوٹا آدمی جو ہوتا ہے۔ یہ جو صاحب ہیں، یہ لوگ ان کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں۔ میں چلیں تھوڑا سا ایک کیا کہتے ہیں وہ کر لیتا ہوں، کی کہتے ہیں منہ پیار ہے، کوئی منہ لحاظ ہے، کوئی اس طرح کہہ لو کہ میرے ساتھ یا ان کے ساتھ ماضی میں اچھی اسلام دعا رہی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، یہ کہہ لیتے ہیں کہ غلط بیانی سے کام لیا۔ انٹرویو دیا سر بی بی سی ہارٹ ٹاک کو، یہ جو ہیں اپنا فواد چودھری صاحب انہوں نے، اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے ویسے تو سارے ہی غلط بیانیاں کی انہوں نے، لوگ کی جھوٹو چوٹ چتالی کے اندر میرا نہیں بنتا کہنا، لہذا میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ جو غلط بیانیاں انہوں نے کی ہیں ان کو میں آپ کو دو چار آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اب اتنی ساری چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنا بیٹھا گا سارا پروگرام اتر نکل جائے گا، تو دوجے چودھری والی گل پاسے نا ادھر جا نہیں سکے گی گل، میں چاہتا ہوں ادھر بھی تھوڑا جا حصہ پاواں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ جی یہ بات غلط ہے کہ 2018 میں فوج نے پی ٹی آئی کو اقتدار میں لانے کے لیے کوئی مدد کی تھی، یہ بات غلط ہے، کہ کوئی مدد نہیں کی تھی، یہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی 22 سالہ جد و جہد کا نتیجہ تھا۔ اور جد و جہد جڑی نا وہ رضیدہ تھا، جد و جہد نو جیم دی تھان نا یہ پا دندا پھڑ کے۔ بہرحال میں آپ سے وہ کسے بھی سامنے آ رہے ہیں، وہ جڑی کالا شالا آ رہی ہیں وہ والی جد و جہد دے نال اقتدار چاہے سو اللہ معاف کرے، اے پولیٹیکل جدوجہد تھی۔ اچھا وہ سر بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب چونکہ ان کو لے کر آئے اقتدار کے اندر، الزام جنرل باجوہ پر ہے، جنرل فیض حمید پر ہے، تو جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے جو ترجمان یا کالم نگار ایک اور چودھری صاحب ہیں، تھاڑا مسئلہ ہے اسی سارے چودھری جو پھسے ہیں، اور چودھری جڑے نے وہ بھائی نو انہوں نے پھر شودراں دی گل تے کتے کتے آندی ہے نا، یعنی اس سارے کیس میں برباد، اس سارے کیس میں تباہ و حال، اس سارے کیس میں شکست و ریخت کا شکار، اس سارے کیس کے اندر برے حالت بوں کے دیہڑے جو ہے نا وہ میرے اور آپ کے شودروں کے ہوئے ہیں، لیکن گلاں چودھریاں درمیان ہوئی ہیں یہ ساریاں، طے سارا کو چودھری نے آپس کیتا جی۔ جوید چودھری صاحب جو ہے نا انہوں نے کالم میں بتایا کہ کس طریقے سے بابا ڈیم علی سرکار کو یہ جنرل فیض حمید کے ذریعے پیغام بھیجا گیا، اور یہ پیغام بھیجا جنرل باجوہ نے کہ جناب اے عمران خان کو بچانا ہے، اسی انہوں ساتھ کو امین قرار دینا ہے۔ تو پھر وہ کس طریقے سے ان کو 2 وکیل دیے گئے، انہوں نے فیصلہ لکھا اور پھر اس کو پڑھ کے سنایا گیا، یعنی ایک ساری ایکٹنگ جڑی ہے نا وہ کیتی گئی، تو وہ سامنے ہے۔ اگر عمران خان 2018 کے الیکشن سے پہلے نااہل ہو جاتے جو کہ میرٹ پہ وہ بنتے تھے، یعنی عدالت کے اوپر اگر یہ کیا کہتے ہیں وہ نہ آتا، برڈن نہ ڈالا جاتا، انہوں دباؤ نہ پایا جاتا، بابا ڈیم علی سرکار جڑی ہے یعنی جو اس کا چیف جسٹس آف پاکستان تھے میاں ثاقب نثار صاحب، وہ سر آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرواتے یا دیتے، تو سر نااہل سی کنفرم بچتے ہی نہیں۔ دنیا کی کسی جو ہے ڈیموکریسی، کسی قانون، کسی ضابطے کے تحت عمران خان جو ہے وہ کسی کیا کہتے ہیں عوامی عہدے کے لیے اہل قرار نہیں دیا جا سکتے، کیونکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھیے جھوٹ بولنا دنیا کے کسی معاشرے میں جائز نہیں۔ یہاں پہ آرٹیکل 62 63 ہو، یہاں پر آرٹیکل 62 63 نہ ہو، یعنی اس آرٹیکل میں جنرل ضیاء نے بہت ساری مذہب کے نام پر ایسی چیزیں ڈال دی ہیں جن کے میں سمجھتا ہوں کہ جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ چیزیں نہ بھی ڈالی ہوں تو یہ آرٹیکل 62 63 جو ہے یہ تو بھٹو صاحب کے دیے ہوئے 73 کے آئین کا حصہ ہے نا، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم قرار دیا گیا۔ پائے نا اے بھائی صاحب جڑے نا اے دنیا دے نمبر 1 جھوٹے نے عمران خان، یہ جو ہیں کیا کہتے ہیں بل کلنٹن، ان کے جو ایک وہ آیا تھا مونیکا لیونسکی والا ایک سکینڈل جو آیا تھا، اس میں جو ان کی مواخذہ ہونے جا رہا تھا، جو امپیچمنٹ ہونے جا رہی تھی، وہ اس بات پر ہونے جا رہی تھی کہ انہوں نے جھوٹ بولا قوم کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایک اندر ہے میری سیکٹری دے کام کسی اور لگا رہے ہیں،
भाई जी यह मामला सी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि झूठा आदमी जो है ना वो अवामी उहदे के लिए किसी जगह के ऊपर काबिल कबूल नहीं होता। भाई साहब ने एक नहीं कई झूठ बोले। यार टैरिया ने सब तो बड़ा झूठ है, जिंदा सलामत लगा फिर रहा है। इतने नोटिस दिता है ना अदालत ने, अदालत में गया हुआ है ना एक बंदा, उत्ते जैनुअनली फैसला होंदे हो, कल ही उन्होंने रोक दे, फैसला हो जाए, पहले भी रोकिया तो रुक गया, फैसला हो जाए भाई कितने स्टैंड करते हैं, स्टैंड कहीं नहीं करते। बहर वो कहते हैं कि जनाब हमें उन्होंने बड़ी जद्दोजहद थी उनकी, तो ये सर झूठ था, या यूं कह ले कि ये गलत बयानी से काम लिया उन्होंने। अब ज़ाहिर है उस पार्टी में है तो उन्होंने ये बात करनी है। फिर उन्होंने ये भी किया कि जनाब उसामा बिन लादेन को इमरान खान ने कभी वो क्या कहते हैं शहीद नहीं किया कहा। सर मतलब फुटेज मौजूद है, पार्लियामेंट हाउस में खिताब करते हुए बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने ये अल्फाज अदा किए थे। और चूँकि तकरीर जड़ी सी वो जड़ी मर्जी ज़बान च होवे, आजकल ट्रांसलेशन करना और ट्रांसक्राइब करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं रह गया हुआ। तो सारी दुनिया ने सुना कि इमरान खान क्या कह रहा है उसामा बिन लादेन के बारे में। तो भाई ने वो जड़ा ना वो भी फवाद चौधरी हूँ बेचारा की करे। हालांकि मैं आपसे अर्ज करूँ फवाद चौधरी किसी सूरत भी ये जो हैं अपना टेररिस्ट ग्रुप या जिनके बारे में महजब दुनिया जो गुमान रखती है, फवाद चौधरी का बिल्कुल वही गुमान है। वो अपनी ज़ाती नज़रियात के हवाले से ज़ाती ज़िंदगी में एक बड़े लिबरल और बड़े एक क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव थाट के आदमी हैं। पर हुण पोलिटिकल पार्टीज़ दे विच जिसले बंदा हुंदा है उसले पाऊ जी फिर उहदी लैंड टो करनी पैंदी है ना। तो फवाद चौधरी साहब ने उन्होंने लैंड टो की, पर भाई ने इतने गलत बयानी करके तुसी ये वो झूठ है या ये वो चीज़ है जो बिल्कुल सामने, यानी अखी देख के ते मक्खी खा गए तुसी। बड़ी सिंपल जी गल है। हालांकि वो एडा वड्डा मक्खा है पर तुसी खा गए हो, मतलब हुण आदत है भैन पुरानी पई, खा गए हो, झूठ बोला मेरे ख्याल में। यहाँ पर भी आपको गलत बयानी से काम आपने लिया है। फिर मैं आपसे अर्ज करूँ कि उन्होंने कहा कि जनाब जब तहरीक एतमाद के आई पाकिस्तान के अंदर तो ज़हायर 16 अरब डॉलर थे। सर खुदा का वास्ता यार, रिकॉर्ड की चीज़ें हैं, रिकॉर्ड की चीज़ों को तो इधर उधर ना करें। और ये कह रहे हैं कि अब 6 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं। आज ही इसाक डार साहब ने कहा कि जनाब 10 अरब डॉलर हमारे इस वक्त भी ज़हायर है और 16 अरब डॉलर ज़हायर नहीं थे। ये बात मैं सर पल्ले से नहीं कह रहा, ये 11.3 अरब डॉलर के ज़हायर की बात हो रही थी उस वक्त। और ये ज़हायर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर्स होते थे या जो इकोनॉमिस्ट थे वो ये बताया करते थे। तो उस वक्त कोई भी जी जड़ा ना वो 11 अरब डॉलर तो अगे नहीं सी जाता, जिसमें से 10 अरब डॉलर बल्कि 10.5 अरब डॉलर दोस्त मुबालक के लिए हुए थे। चीन, कतर, UAE, सऊदीया है जी मांग के जनरल कमरवेद बाजवा ले आंदा सी ते लिया के उन्होंने रख दिंदा सी। तो झूठो झूठ चुताली जड़ा इंटरव्यू है ना सर वो बड़ा टॉप पे गया है। रेटिंग तो जाहिर है आएगी, ये तो नहीं कि रेटिंग नहीं आएगी उसकी, लेकिन ये है कि डिस्कस बड़ा हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि डिस्कस होना ज़्यादा अहम है बजाय इसके कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ये अब अहम नहीं रहा, डिस्कस होना ज़्यादा अहम हो गया है। मैं भी जिसले कभी वो वाली गल्लां कर देना जो हकायक पर मबनी होती हैं और इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं तो व्यूअर्स जो है वो उसको लाइक नहीं करते, कहते भाजी तू सानू सिर्फ यही दस कि इमरान खान के नाल की हो रहा है या मरियम के नाल की हो रहा है। देखिए बात यह है कि ज़िंदगी के बहुत सारे रुख होते हैं, एक रुख तो नहीं होता ना, तो हर रुख की तरफ इंसान को जाना चाहिए। बाहर वो बात दूसरी तरफ चली जाएगी। तो ये भी सर मेरे ख्याल में गलत बयानी है कि जनाब आपकी दौर में 16 अरब डॉलर के ज़हायर थे। ये 16 अरब डॉलर के ज़हायर आपके दौर में सर नहीं थे। ये जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी और आपने साजिश करके यानी ये बात भी मैं पल्ले से नहीं कह रहा, ये भी अगेन जावेद चौधरी साहब के कॉलम से पता चली है। और उन्होंने ये कॉलम लिखे हुए हैं जनरल कमरवेद बाजवा के साथ मुलाकात करने के बाद। तो उसने तुसी जट जट खेड़ते सो बाजवा साहब रल के, हुण तुसी कहते हो कि उन्होंने हुकूमत गिराई। अच्छा अब ये एक बात जिसमें उन्होंने कहा ना कि जनाब हमारी हुकूमत को गिराया जनरल बाजवा और कुछ फौजी जनरलों ने मिलकर बरतरफ करवाया, ये बरतरफ का लफ्ज़ जो है ना ये गलत है। आपकी हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर एक आईनी प्रोसेस के ज़रिए गई। हाँ ये बात ज़रूर है कि जो सपोर्ट आपको जनरल बाजवा ने दी हुई थी, जनरल फैज़ हमीद ने दी हुई थी और बाकी जनरलों ने दी हुई थी, वो सपोर्ट उन्होंने वापस ले ली। उनका भाजी बस बड़ी हो गई खासत, हुण तुसी जानो तुहाडा काम जाने कितनी देर भाजी असीं तुहानूं अपने मोढे ते चुके रखिए। उन्होंने भाजी अपने मोढे वापस ले ले।
اور اس کے نتیجے میں آپ دھڑام سے گر گئے. آپ کے لیڈر کی کو گولی نہ بھی بجے تو دوسری گولی مار کے بہ جاتے ہو. تو اب کیا کیا جائے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے انسان کو سیاسی جماعتوں میں رہتے ہوئے ظاہر ہے سائڈ مارنی پڑتی ہے, پر حضور ایڈی بھی سائڈ نہ مارو ہوں کہ لوگ تن بھی مطلب عمران خان دے نال ہی ریٹ کرنا شروع کر دیں جنہ انہوں جھوٹا سمجھتے لوگ تن بھی جھوٹ بولن. ایک چیز انہوں نے اور کہی ہے, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب بلاول صاحب جو ہیں ان سے زیادہ جو لیڈر بننے کی صلاحیت ہے یا قائدانہ صلاحیتیں ہیں وہ مریم نواز میں. دلیر عورت ہے, اس نے جیل کاٹی دلیری کے ساتھ اور ایک بیانیہ دیا. یہ بات انہوں نے کی ہے. اور مریم نواز کے جو چاہنے والے ہیں, ہنا پرویز بٹ ہو گئی اور اس طرح کے جو ان کے خوش آمدی ٹولہ ہے, انہوں نے فواد چودھری دے اس جڑی گل ہے وہ ظاہر ہے ٹی ویوں نے اس کے ٹکرز چلایا, انہوں نے جناب اسکرین شاٹ لے کے تڑا تڑ اس کو وائرل کیا ہوا ہے کہ تعریف وہ جو دشمن بھی کرے. وہ پائے نا تعریف نہیں کر رہا, آپ اس بات کو سمجھیں, وہ اپنی جگہ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ پہلے یہ بات رانا ثناء اللہ اور دیگر لوگ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ فواد چودھری کے جو بھائی ہیں یعنی کزن ہیں وہ ٹکٹ کے لیے امیدوار ہے مسلم لیگ نواز میں سے, اور فواد چودھری آپ بھی کوشش کرتا رہا نون لیگ چاندی اتنے تھا نہیں بنی تے حیتی کو اتنے بیٹھا ہے. پیپلز پارٹی کی پنجاب میں ایسی حیثیت نہیں ہے پولیٹیکل کہ فواد چودھری کو بلاول کے اندر کوئی قائد نظر آ رہا ہوئے, اس لیے یہ بات ہے ٹوٹل. تو فواد چودھری صاحب نے بل ایک بات اس سارے انٹرویو میں صرف اچھی کی ہے یا سچی کی ہے, سچی کہنا چاہیے کہ مریم نواز ایک دلیر عورت ہے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. اس کے آگے دونوں باتیں غلط ہیں. یعنی ایک بات یہ غلط ہے کہ انہوں نے بیانیہ دیا, بیانیہ انہوں نے نہیں دیا, بیانیہ انہوں نے ابے نے دیتا پاجی, ٹھیک ہے, وہ نواز شریف کا بیانیہ ہے, ووٹ کو عزت دو. اور اس سے اگلی بات کہ بلاول سے زیادہ وہ قائدانہ صلاحیت رکھتی ہیں, ٹھیک ہے آپ کی سوچ ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان میں قائدانہ صلاحیت زیادہ ہو سکتی ہے, لیکن میرے نزدیک لیڈر کا جو معیار ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے. آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھٹو کے علاوہ پائن کدی کوئی لیڈر آیا ہی نہیں, باقی سارے ریفارمسٹ تھے. یہ ایک فلسفیکل بحث ہو جائے گی, لیکن میں سچی مچی یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو کے علاوہ کبھی کوئی لیڈر نہیں آیا. اور افسوس کا مقام ہے, اتنی بانجھ دھرتی نہیں ہے ہماری. چیزوں کو اگر نیچرل فلو میں چلنے دیا جائے تو بہت سارے لوگوں میں بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں اور وہ وقت پڑھنے پر چیزیں سامنے آتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو کے اندر جو خاص طور پہ اب انہوں نے یہ اس برے ترین حالات کے اندر وزیر خارجہ بن کر جو پاکستان کے لیے رول پلے کیا ہے, اور جس طرح سے دنیا کو یہ بات متعارف کروا دی ہے, بتا دی ہے, دستا کہ بھائی تاڈے ہی کرتوت سن تے بھوتے اسی نے, یہ جو سیلاب آیا اور یہ جو بارشیں ہوئی ہیں تے جان دیو اے بھائی نے بھار چکو ساڈے نال رل کے. دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے, یو این او نے تسلیم کیا ہے, تو یہ سر ان کی قائدانہ صلاحیت ہی ہے نا, تاں ہی تسلیم کرا لیا سی نا. تو تہاڈا تے وزیر خارجہ نہیں کرا سکیا, تہاڈا وزیر خارجہ تے اپنے حلقے دا الیکشن ہار گیا, وہ تو لوگوں کو نہیں منوا سکیا. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں بلاول صاحب جو ہیں ان کے اندر کافی زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں. اللہ کرے کہ مریم صاحبہ میں بھی ہوں اور بہت زیادہ ہوں. پاکستان کا ہر وہ لیڈر جو اس وقت فرنٹ کے اوپر ہے, اس میں پاکستان کے لیے کام کرنے کا جذبہ اور صلاحیتیں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوں, تاکہ مقابلے کی فضا میں ساڈا بھاجی شودروں کا کتے فائدہ ہو جائے. اچھا, اب میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری موہن سلائی صاحب بھی ایک قائد ہیں, وہ بھی اپنے لوگ جو ہے وہ پنجاب کا ایک فیس ہیں اور وہ پریز لائی کے صاحبزادے ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب چودھری موہن سلائی جو ہے وہ پاکستان پنجاب کو آگے لے کے جائے گا اور یہ پروگریسو فیس ہے. یہ ان کی پارٹی کے جو 5-7-10 دانے لاہور سے لگے پھر رہے ہیں نا, وہ ان کا یہ خیال ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ وہ اتنے کہ زیادہ ویجیلنٹ ہیں موہن سلائی صاحب, یا اتنا ان میں سینس ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. ایک ٹویٹ تو ان کا بڑا ڈسکس ہوا, جو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہم نے پی ٹی ایم میں نہیں جانا, ایویں استادی لان کی کوشش کی تھی نا, وہ بھی ٹویٹ پوائنٹ پہ سے پٹھا پیا انہوں. لیکن یہ ایک ٹویٹ جو 3 سال پرانا واقعہ تھا اس کا ایک ٹویٹ کر دیا. ایک صاحب ہیں, ایک فوٹیج تھی, اس کو کسی نے موبائل گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بنایا. ایک صاحب نے ایک وڈی جی گڈی والے بندے نے ایک ماڑے بندے نو کٹیا وہ سڑک کے اوپر, اس کی فوٹیج وائرل ہوئی تھی, اور اس فوٹیج کو
चौधरी मोहन सलाई साहब ने कल फिर एक बार रात को, बल्कि यूँ समझ लें एक बार जो है उसको कर दिया, वायरल कर दिया और कहा कि ये केड़ा है इन्हू फड़ो, जो भी है इन सजा मिलनी चाहिए, ये जेल के अंदर होना चाहिए। तो फिर वो सर कमांडर जो है ना लाहौर पुलिस का, जो इनका बहुत ज़्यादा चाहने वाला है और जिनको इन्होंने बिल्कुल सारे रूल्स नू परे मार के लिया है, उस कमांडर ने फिर जवाब दिया, लाहौर पुलिस के कमांडर ने, और उसने कहा कि हजूर गल है वे कि ये अकील मिर्ज़ा इस बंदे का नाम है और ये 15/12/2019 का वाक़या भाई ने, तो असी तो उस दिन फड़ लिया सी और फड़ के इनू जनाब मुकदमा भी दे दिता सी, 2510 मुकदमा नंबर है, तो भाई साहब जेल में रहे। तो उसके बाद जमानत जमानत हो गई। पंजाब पुलिस की तरफ से भी यानी आईजी पंजाब की तरफ से भी फिर उनको इसी तरह का जवाब आया और चौधरी मोहन सलाई साहब ने जो जवाब आए उस पर नींबू झाना जो हो गया ना, शर्मिंदा जो हो गए। फिर उन्होंने कहा था कि हाँ वो मुझे बताया गया कि ये तो 3 साल पुराना वाक़या, और पहला ट्वीट अभी तक डिलीट नहीं किया, सॉरी नहीं किया कि यार वो गलती से हो गया माफ़ी दे दो, ऐ नहीं किया, क्योंकि इससे हद तक होती ना सर, वो चौधरी का पुत्र हुए तो अरबा खरबा रुपए का मालक हुए, स्पेन इंज आए तो स्पेनों इंज आए हैं जी, और गुजरात के जो ਜਿਹੜੇ महलों च रहे और जो मर्जी करते फिरन साढ़े शूदरां के पैसे के उत्ते ब्राह्मण, तो वो किस तरह सॉरी कर ले। सॉरी का लफ्ज़ उनके लिए तो नहीं बना हुआ ना, सॉरी का लफ्ज़ तो तब होता है जब उन्होंने तो बड़ा चौधरी कोई हैं जी डंडे वाला वो सामने आइए तो फिर फौरी तौर पर सॉरी हो जाता है। तो ये मामलात हैं इस वक्त कि पंजाब के जो हुक्मरान हैं, ये दोनों हुक्मरान हैं सर इस वक्त, चौधरी फवाद भी हुक्मरान है, चौधरी मोहन भी हुक्मरान है। एक बंदा झूठ बोलन तो लक बन रहा है और अंग्रेजी झूठ बोलिया पाई ने, ठीक है, और दूसरा बंदा जो है वो इतना क्या कहते हैं बाखबर है कि 3 साल पुराने वाक़े दे उत्ते क्रेडिट लैन रहा सी। लेकिन कमांडर ने भाजी जो है ना दसता कि बहू जी इस तरह ना करो, जागते रहो, नीरे साढ़े तो ना रहो, असी अपना काम पूरा करने हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी और ये मेरा ख्याल था इस सारे बातों के ऊपर, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। आप दोस्तों से दरख्वास्त है कमेंट ज़रूर करें मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।